بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظ وقائد وناصر ودلیل معینہ حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور بہت شکر بجا لاتے ہیں کہ جس نے ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا قرار دیا۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اسی محبت کے سائے میں زندگی عطا فرمائے اور اسی محبت کے سائے میں موت انشاءاللہ۔ خوان عزیز، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ 2-3 موضوعات کے ضمن میں اگر اس کو ایک لائن میں سمرائز کیا جائے تو آپ اسے ایسے کہہ سکتے ہیں کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کیوں اور کیسے، مختصر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پہلے سے میں ہم عرض کریں گے کہ یہ جو عزاداری امام حسین علیہ السلام ہے یہ ہم کیوں کرتے ہیں، اور دوسرے حصے میں اس کیسے کی ایک شق عرض کریں گے، کیونکہ کیسے کی بہت زیادہ ایک وسیع موضوع ہے، تو اس کا ایک شق جس میں جو ہمارا موضوع ہوگا وہ اخلاص کے حوالے سے ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہ سوال ہے کہ 61 ہجری میں ایک دن ایک سرزمین پر ایک واقعہ پیش آیا، کیوں ہر سال اس واقعے کو یاد دلایا جائے، کیوں اس کی اتنی تجلیل اور تکریم کی جائے، اتنا احترام، اتنی انسان عقیدت کے ساتھ اس ایام عزا کو برپا کرتا ہے۔ تو یہاں پر جواب جو ہے نا وہ قرآن مجید کی کچھ آیات سے عرض کریں گے کہ ہم ہر سال امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کیوں کرتے ہیں، اس عزاداری کی اہمیت قرآن کی روح سے۔ تو سب سے پہلے جو آیہ مبارکہ اس وقت مجھے آپ کی نظر کرنی ہے وہ ہے سورہ ہود آیت نمبر 120۔ یہ میں اس وقت آپ کی نظر کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذَا الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور اے رسول، ہم پیغمبروں کے وہ تمام حالات آپ کو بتاتے ہیں جن سے ہم آپ کو ثبات قلب دیتے ہیں۔ دوسرا، اس کے ذریعے حق بات آپ تک پہنچ جاتی ہے، نیز مومنین کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ جو گزشتہ آپ قرآن میں آپ دیکھیے، قرآن میں تاریخ بھری ہوئی ہے، حضرت موسیٰ کی تاریخ، حضرت آدم کی تاریخ، حضرت ابراہیم کی تاریخ، اچھا یہاں تک کہ کچھ واقعات بار بار قرآن میں دہرائے گئے ہیں۔ اگر آپ دیکھیے حضرت موسیٰ کا واقعہ قرآن میں بہت زیادہ دہرایا گیا ہے۔ اچھا سوال یہ ہے کہ یہ بار بار تاریخ قرآن میں بھی کیوں دہرائی گئی ہے؟ تو اب قرآن نے ہی اس کی دلیل دی کہ ہم بار بار یہ واقعات آپ کے سامنے کیوں بیان کر رہے ہیں۔ کلا نقص یعنی اس لیے کہ آپ کا دل جو ہے وہ آرام پائے۔ سب سے پہلی چیز تاریخ دہرانا، بار بار دہرانا، اس کی پہلی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تاکہ دل کو ایک سکون ملے، ٹھیک ہے جی، ایک دل کو ایک ثابت قدمی ملے۔ پھر کیا، ایک منٹ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ جیسے اب خدا اپنے حبیب کو ان واقعات کے ذریعے ایک پیغام دے رہا ہے کہ دیکھیے آپ کو 23 سال انہوں نے کتنی اذیت دی ہے، کتنا ستایا ہے، تو اب واقعات سے خدا اپنے نبی کے دل کو چین دیتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال ستایا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی انبیاء کو ستانا یہ پرانی تاریخ رکھتا ہے۔ 3 سال آپ نے شعب ابی طالب میں بسر کیے، کتنی سختی کی؟ حضرت ایوب کے واقعے سے دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام نے کتنی سختیاں اٹھائیں۔ تو جب گزشتہ انبیاء کے حالات سامنے آئے تو ایک طریقے سے ہمیں کیا ملا؟ اپنی سختیوں میں
اپنی مشکلات میں کہ جب گزشتہ انبیاء نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں تو ایک ثبات قلب ملتا ہے، انسان کو سکون ملتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح موسیٰ کے واقعات اور دیگر واقعات میں اس کو مختصر کرنا چاہوں گی. تو پہلی چیز، تاریخ کا تکرار کیوں؟ ایک واقعہ ہوا 61 ہجری میں، آپ ہر سال اس کو دہراتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ جب ہمارے آقا و مولا نے اتنی مصیبتیں اٹھائیں، اتنی مشکلات اٹھائیں، کہیں کوئی ڈپریشن نظر نہیں آتا، کہیں کوئی مایوسی نظر نہیں آتی، کہیں کوئی شکایت نظر نہیں آتی، جہاں نظر آتا ہے صبر نظر آتا ہے، شکر نظر آتا ہے، عشق نظر آتا ہے، عشق الہی. تو وہ چیزیں ہمیں پھر ایک قلب کا سکون دیتی ہیں اور ہمارے اندر مضبوطی کو پیدا کرتی ہیں. دوسرا، اسی آیت میں قرآن نے فرمایا وَجَاءَكَ فِي هَٰذَا الْحَقِّ، تاریخ اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ حق کو تمہارے لیے آشکار کرے. یعنی بہت ضروری ہے تاریخ کا سامنے آنا تاکہ مجھے پتہ چلے حق کون ہے، باطل کون ہے، اور باطل کیا کیا روپ دھار کے سامنے آتا ہے. جیسے مثال، جب ہم عزاداری امام حسین علیہ السلام برپا کرتے ہیں تو ہم اس میں تاریخ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح اس زمانے کے لوگوں نے خط لکھے، امام حسین علیہ السلام کو بلایا، لیکن اس کے بعد کون سے ایسے عوامل تھے کہ وقت کے امام کو الاجل الاجل کہہ کر بھی وقت کے امام کا ساتھ نہیں دیا. تو اب اس زمانے کے واقعے سے آج کے زمانے کا شیعہ یہ سیکھے گا کہ دیکھو بلا تو ہم بھی رہے ہیں، لیکن کیا ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ انسان بلا کر بھی پیچھے ہٹ جائے. یہ تاریخ عاشورہ ہمیں بتائے گی کہ کون سے ایسے عوامل تھے جس کی وجہ سے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا. تو اور حق کی صورتیں، جیسے آج بھی فکر حسینیت ہمارے سامنے ہے اور فکر یزیدیت بھی ہمارے سامنے ہے. تو یہ چیز ہمیں کون سکھائے گا؟ یہ روز عاشورہ عزاداری امام حسین علیہ السلام ہم سب کو سکھاتی ہے. تیسرا نقطہ فرماتے ہیں صبر کا، یعنی اس میں موعظہ ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام کی عزاداری، یا اس کو اب تاریخ انبیاء کے حوالے سے جو قرآن کی آیت کی روح سے مرض کر رہے ہیں، یعنی تاریخ انبیاء موعظہ ہے، یعنی ہمیں نصیحت دیتی ہے. تو جب ہم سب عزاداری امام حسین علیہ السلام میں بیٹھتے ہیں، حر کی توبہ کی صورت میں ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ تم چاہے کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، مایوس نہ ہونا. جب بھی تم صدق دل سے پشیمان ہوگے، اس در پر آؤ گے، اس در کے ذریعے اللہ تمہیں حر بنا دے گا. اسی طرح اسی موعظے میں، اسی کربلا میں کہتے ہیں ہے ہماری درس گاہ. ہر رشتے کو کیسے نبھانا چاہیے، موعظہ ہے کربلا. ہر رشتے کو، یعنی رشتہ مودت کیسے نبھانا چاہیے، رشتہ محبت کیسے نبھانا چاہیے، فلسفہ قربانی کیا ہوتا ہے، یہ سب موعظے ہمیں کہاں سے ملتے ہیں؟ کربلا سے. تو کربلا یعنی تاریخ کا دہرانا آپ کو موعظہ یعنی نصیحت دیتا ہے، تاریخ کا دہرانا آپ کے قلب کو مضبوطی دیتا ہے، تاریخ کا دہرانا آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے جو رول ماڈلز تھے، رول ماڈلز ہیں جو آپ، جن پہ آپ اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار ہیں، انہوں نے کس طرح زندگی گزاری، تو ان کو دیکھ کر ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے. جیسا کہ آپ سب ماشاءاللہ ذاکرات آپ سے بہتر جانتی ہیں کہ جب مولا علی علیہ السلام کو کسی نے فالو کرنے کی کوشش کی تھی، کس طرح کہ مولا علی علیہ السلام کی طرح اس نے لباس پہنا، مولا علی علیہ السلام کی طرح اس نے خوراک لینی شروع کی، تو مولا علی علیہ السلام نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ مولا نے فرمایا کہ اگر تمہیں میری مدد کرنی ہے تو تقویٰ کے ذریعے میری مدد کرو. یعنی سیرت علی کو فالو کرو کہ کس طرح اس زندگی میں آپ اپنے آپ کو ایک حقیقی حسینی بنا سکتے ہیں. اچھا جی، اب دوسری دلیل، عزاداری امام حسین ہم کیوں کرتے ہیں قرآن سے. دوسری دلیل سورہ حج کی آیت مبارکہ ہے 32، جس میں خدا ارشاد فرماتا ہے کہ شاعر الہی کی تعظیم ہونی چاہیے. یعنی شاعر اللہ کی تعظیم ہونی چاہیے. یعنی یہ جو عزاداری سب خان عزیز پہلی محرم سے شروع کر رہے ہیں، یہ شاعر اللہ ہیں. دیکھیے شاعر اللہ مطلب یعنی شعیر کہتے ہیں علامت کو، نشانی کو. جیسے انہوں نے کہا کہ اب جیسے پاکستان ہے، ہمارا جو پرچم ہے، یعنی پاکستان کا پرچم ہم کہیں بھی دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے ملک کی نشانی ہے. اسی طرح کوئی بھی ٹیم ہے تو اس ٹیم کا ایک خاص لباس ہوگا، وہ لباس اس ٹیم کی نشانی ہے، تو یہ شاعر کہلاتے ہیں، یعنی یہ نشانیاں کہلاتی ہیں. اب جو شاعر اللہ ہیں، لائک صفا و مروہ شاعر اللہ ہیں. تو کیا کہا جاتا ہے جب کوئی چیز شاعر اللہ ہو جائے تو اس کا کیا کرو؟ تعظیم کرو. تو یہ تو پہاڑیاں جو ہیں وہ شاعر بن چکی ہیں. اسی طرح
کچھ پچھلے زمانے میں ہوتا تھا کہ اگر کسی اونٹ کو حج پہ قربان کرنا ہوتا تھا نا تو اس پہ نا نشانی لگا دیتے تھے اور بولتے تھے کہ ہم اس اونٹ کو، اب جیسے اونٹ کا بہت بڑا یعنی بہت سارے اونٹ ہیں اور اس میں ایک اونٹ پر انہوں نے نشانی لگا دی، تو یہ اونٹ جو ہے نا اب یہ عام اونٹ نہیں رہا. کیوں؟ اب یہ شاعر اللہ ہو گیا، کیونکہ اس کو منی میں قربان ہونا ہے، یہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے والا جانور ہے، تو اب یہ شاعر اللہ ہو گیا ہے، اب اس کی تعظیم کرنی ہے. تو خوان عزیز، جب پہاڑیاں شاعر اللہ ہیں اور ان کی تعظیم کرنی ضروری ہے، جب ایک چوپایا خدا کے نام سے منسوب ہو گیا اور پھر اس کی تعظیم کرنی ہے، تو جو نواسۂ رسول ہو اور جس نے خدا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا ہو، اس کا ذکر، اس کی نسبتیں سب ہمارے لیے کیا ہیں؟ شاعر اللہ ہیں. تو اس لیے یہ تمام ذکر جو ہم کرتے ہیں یہ شاعر اللہ کی تعظیم میں کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد تیسری دلیل، میں عزاداری امام حسین علیہ السلام کیوں برپا کروں؟ سوال فرماتے سورہ شورا کی آیت، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کسی نبی نے تنخواہ نہیں مانگی کہ میں نے آپ کی خدمت انجام دی، آپ میرا یہ اجر دے دیں، کسی نبی نے نہیں مانگا. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے حکم سے سردار انبیاء نے طلب کیا. کیا طلب کیا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ تم میرے اقربا سے مودت کرو. اور سب جانتے ہیں اقربا کون ہیں. اس کی دلیل میرے پاس کیا ہے اقربا کون ہیں؟ آیہ مباہلہ. ایک منٹ رکیے گا، ایک منٹ درود بھیجیے محمد و آل محمد. آیہ مودت لکھ کے آپ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے، سورہ شورا کی آیت ہے یہ. اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں. تو ابھی ہم عرض کر رہے تھے کہ اجر مودت کے حوالے سے کہ مودت یعنی اقربا کی مودت، کہ جب تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفوس کو لاؤ، ہم اپنے نفوس کو لاتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ رسول خدا کے ساتھ کون گیا. پھر آیت تطہیر ہمارے پاس ہے، اور اسی طرح بہت سی روایات ہمارے پاس ہیں کہ جہاں پر ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پر اقربا سے مراد جناب فاطمہ الزہرا السلام علیہا، مولا علی علیہ السلام، اور ان کی اولادیں ہیں. تو یہاں تک تو بھی ہم نے یہ عرض کیا کہ یہ جو عزاداری ہے نا، اس کی اہمیت کیا ہے قرآن کی روح سے، یہ ہمیں برپا کیوں کرنی ہے. دوسری بات، پھر ہم آتے ہیں اپنے ائمہ علیہ السلام کی طرف. تو ہم نے دیکھا کہ تمام ائمہ نے عزاداری برپا کی ہے، اور صرف ائمہ نہیں، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری انبیاء سے ہے. آپ سب کو حضرت آدم کا واقعہ یاد ہے، آپ سب کو حضرت نوح کا واقعہ یاد ہے، کس طرح انبیاء علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے لیے عزاداری کو برپا کیا ہے. اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں کھل کر عزاداری نہیں ہو سکتی تھی، تو امام سجاد علیہ السلام کس طرح عزاداری کیا کرتے تھے کہ آپ کے سامنے پانی آتا تھا تو آپ پانی دیکھ کر روتے تھے، آپ کے سامنے کھانا آتا تھا آپ کھانا دیکھ کر روتے تھے، آپ کے سامنے مولا ابو الفضل علیہ السلام کے فرزند آتے تھے آپ ان کو دیکھ کر یاد کیا کرتے تھے. یعنی یہ عزاداری کا طریقہ تھا. اس طرح 8ویں امام کے دور تک جب آپ آتے ہیں تو 8ویں امام کے دور تک کافی حالات اس لحاظ سے بہتر ہوئے، تو بہت زیادہ پھر داب القضائی اور دیگر شعراء آتے تھے اور پھر جو ہے وہ عزاداری برپا کی جاتی تھی. یعنی یہ جو عزاداری ہے نا، یہ پوری تاریخ رکھتی ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ گزشتہ انبیاء کے زمانے سے ہے. اب یہ تمام چیزیں عزاداری امام حسین علیہ السلام، ان کی اہمیت خان عزیز، یہ عزاداری ہے جس سے لوگ اپنے وقت کے امام کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ عزاداری ہے کہ جس سے انسان عشق حقیقی کی طرف جاتا ہے. یعنی عزاداری امام حسین علیہ السلام وہ راستہ ہے جو مجھے میری حقیقی منزل تک پہنچاتا ہے. اس عزاداری میں اہم ترین شرط جو ہے نا وہ اخلاص ہے. یعنی اگر اخلاص نہیں ہوگا عزاداری میں تو پھر ہم مشکل میں آ جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ ہر جو اعمال کا دار و مدار ہے نا وہ آپ کی نیتوں پر ہے. سب سے پہلے میں کچھ واقعات آپ کی نظر کرنا چاہوں گی کہ عزاداری کی اہمیت پر. دیکھیے، ذاکرات کی حیثیت سے میں آپ سے ایک گزارش کروں گی، ایک مقصد لے کر اگر آپ اس فرش پر جائیں وہ یہ ہے، مجھے اس فرش پر آنے والوں کو عاشق بنانا ہے اہل بیت علیہ السلام کا. اگر آپ نے اس فرش سے
کسی بھی ایک شخص کو عشق اہل بیت نے ایک سیڑھی اوپر کر دیا، یعنی معرفت میں آگے بڑھا دیا، تو پھر یہ شخص تمام اچھے کام انجام دے گا۔ آپ کہیں کیسے؟ میں مثال دیتی ہوں۔ ایک ایران کے عالم ہیں بندانی نشا پوری، ان سے میں نے واقعہ سنا، کہنے لگے کہ ہم علماء پڑھنے کے لیے بعض اوقات ان کو مختلف جیلوں میں بھی بلایا جاتا ہے، تو کہتے ہیں میں ایک جیل، ایک علاقہ کا نام لیا کہ ادھر جیل میں پڑھنے گیا تھا، تو وہاں کافی عرصے بعد ایک بندہ مجھ سے ملنے آیا ایک جگہ، اور وہ بندہ کہنے لگا آپ اس جیل میں پڑھنے آئے تھے؟ میں وہاں تھا، جیل میں آمد و رفت رہتی تھی میرے زمانے میں، تو آپ کی مجلس میں تھا موجود، اور آپ کو پتہ ہے اس وقت میں کیا کر رہا تھا؟ میں انہی زمانوں میں ایک چوری کی پلاننگ کر رہا تھا، مجھے ایک جگہ چوری کرنی تھی کسی علاقے میں۔ اچھا پھر جب میں باہر آیا تو میری پوری پلاننگ تھی، اور اس نے پورا علاقہ بتایا کہ یہ علاقہ تھا، یہ گھر تھا، پوری میری پلاننگ تیار تھی۔ رات کے وقت پھر ہم چلے اس علاقے میں چوری کرنے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ ابھی بھی نا چہل پہل ہے اس گلی میں جس گھر میں مجھے چوری کرنی تھی، تو میں نے کہا ابھی تو تھوڑے لوگ آ جا رہے ہیں، تو ابھی تھوڑا اور وقت میں انتظار کرنا پڑے گا چوری کے لیے نا۔ تو میں نے دیکھا کہ اس گلی کے کونے پہ حسینیہ ہے، امام بارگاہ ہے، اور امام بارگاہ کے باہر اسٹال لگا ہوا ہے چائے کا، تو میں نے کہا تھوڑا سا ٹائم ہے تو تھوڑا چائے پی لو، اور میں وہاں گیا اور میں نے امام حسین علیہ السلام کی چائے کو اٹھایا، آدھی چائے پی، آدھا کپ یعنی چند گھونٹ چائے عزاداری امام حسین کی میرے اندر اترے ہی تھے کہ ایک دم ایک خیال آیا، حسین کی چائے پی رہے ہو اور چوری کر رہے ہو، حسین کی چائے پی کے چوری کرو گے؟ بس یہ خیال آنا تھا کہ باقی چائے پی، وہاں سے اٹھا، اپنے گھر گیا، پوری رات روتا رہا، یا حسین یا حسین یا حسین۔ آپ کی چائے پی لی ہے میں نے، نمک خواری کا احساس میرے اندر ایسا پیدا ہوا کہ اس عالم سے وہ کہتا ہے کہ وہ دن ہے اور آج کا دن، اب صرف ہاتھ سے مزدوری کرتا ہوں، چوری نہیں کرتا۔ یہ ہے مجلس امام حسین علیہ السلام پڑھنے سے، یہ بہت طاقتور جگہ ہے، یہ فرش، یہی فرش ہم سب کو عرش پر لے کے جائے گا۔ شرط کیا ہے؟ خلوص سے آؤ، اخلاص شرط ہے۔ آپ ممبر پر آئیں، آپ فرش پر آئیں، آپ فرش بچھانے والے ہوں، آپ تبرک کھلانے والے ہوں، آپ پانی پلانے والے ہوں، خلوص سے کام کریں۔ ادھر نا کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی، ادھر کوالٹی دیکھی جاتی۔ آپ خلوص سے کام کریں، یہ جگہ بہت طاقتور ہے۔ کتنی طاقتور ہے؟ اب ایک اور چیز، یعنی اس وقت موضوع عرض کر رہی ہوں کہ ان مجالس کی اہمیت، ان مجالس سے کیا کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا ہو چکا ہے اور کیا کیا ہوگا۔ ایک عالم بیان کرتے ہیں کہ عزاداری ہو رہی تھی تو ایک بندی خاتون آئی، جبکہ حجاب اتنا اچھا نہیں تھا ان کا، لیکن آ کر کہنے لگی مجھے نا مجلس میں تبرک بٹوانا ہے، تو میں تبرک بانٹنا چاہتی ہوں آپ کے 9-10 دنوں میں ایک دن نا، لیکن میری خواہش ہے یوم تعسوہ کو مجھے بانٹنا ہے، 9 محرم۔ اچھا آپ کو پتہ ہے ایران میں 9 محرم جو ہے وہ مولا عباس علیہ السلام سے منسوب ہے، ہمارے 8 محرم ہے۔ تو کہنے لگی کہ انہوں نے ایک ہدیہ دیا کہ میری طرف سے آپ لیجئے، تبرک بانٹیے گا، لیکن جو تبرک میں آپ چیزیں کھلائیں نا ان کی کچھ چیزیں نا ایک بندے کے حساب سے آپ مجھے دے دیجیے گا۔ تو انہوں نے کہا ایک بندے کے حساب سے کیوں، آپ اپنی پوری فیملی لے کے آئیے گا، کھائیے گا دسترخوان پر۔ کہ نہیں آپ نہ صرف مجھے وہ خوراک دے دیجیے گا۔ تو ایک صاحب جو دوسرے کھڑے ان کو دیکھ رہے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آ رہی مجلس میں جب آپ تبرک دے رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ایکچولی ہم عیسائی ہیں، ہم شیعہ نہیں ہیں، لیکن امام حسین اور مولا عباس علیہ السلام سے انسیت ہماری الگ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ خوراک لے کے جا رہی ہیں اس کا آپ کیا کریں گے؟ کہیں گے آپ کو پتہ ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، میرا شوہر ڈاکٹر ہے، میرے 3 بچے ہیں، شادی کو کئی سال ہو چکے ہیں، غالباً 16 سال جو مجھے یاد پڑا ہے وہ ہو چکے ہیں۔ یہ جو آپ کے مجلس سے ہم تبرک لے کے جاتے ہیں نا، اس تبرک کو جب بھی میں کچھ پکاتی ہوں اس میں سے 1 چمچہ تبرک امام حسین سے میں اپنے کھانے میں ڈالتی ہوں۔ کہتی 16 سال ہو گئے ہم میں سے کوئی نہ کسی کو انجیکشن لگا نہ دوائی کھانی پڑی، آپ کے مولا کے تبرک کی برکت سے۔ یہ وہ چیز ہے جو مجھے سمجھنی ہے کہ فرش حسین، تبرک امام حسین علیہ السلام، یعنی امام حسین علیہ السلام سے جو بھی چیز منسوب ہو رہی ہے نا خان عزیز،
یہ بہت طاقتور ہے. یعنی آپ کا ممبر پر آنا، یعنی امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ کا چیزیں بیان کرنا، دماغ میں کیا ہونا چاہیے؟ دماغ میں یہ نہیں چاہیے کہ لوگ کیا کہیں. میرے دماغ میں کیا ہونا چاہیے کہ جب میں یہاں سے ممبر سے خطاب ختم کر کے ہٹوں تو میری شہزادی مجھ سے راضی ہوں، میرے مولا مجھ سے راضی ہوں. کیونکہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ نا تمام لوگوں کو کبھی بھی راضی نہیں کر سکتے، یہ بات ذہن رکھیے گا آپ. جیسے ہماری زندگی، ہمیں اپنی زندگی میں مثال رکھ کے عرض کروں گا کہ کوئی پرسنل نہ ہو. اگر میں 100 لوگوں کے درمیان ہوں اس وقت اور میں کوئی بات کر رہی ہوں، میں 100 لوگوں کے مزاج کے مطابق بات نہیں کر سکتی، میں 100 لوگوں کو راضی نہیں کر سکتی. ہمارے یہاں نا لوگ اسی لیے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ وہ سب کو راضی کرنا چاہتے ہیں. سب کو آپ ساتھ لے کے نہیں چل سکتے. کیا کروں؟ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہوگا، میں مثال دے رہی ہوں آپ سمجھیے گا. اگر میں کچھ لوگوں کو راضی کروں گی نا تو کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ ایک کا مزاج الگ ہے، ایک کا نظریہ الگ ہے، ان کا نظریہ الگ، ان کا مزاج الگ. میرے لیے مسائل پیدا ہوتے چلے جائیں گے اور میں کبھی بھی سب کو راضی نہیں کر پاؤں گی، مشکل بناؤں گی. آسان حل کیا ہے؟ ہمیشہ آسانیاں ڈھونڈو. آسان حل کیا ہے؟ آسان حل یہ ہے کہ کئی کو راضی کرنا مشکل ہے، ایک کو راضی کرنا آسان ہے. اور وہ جو ایک ہے نا وہ سریع رضا ہے، وہ سب سے زیادہ جلدی راضی ہونے والا ہے. تو اب میں نے نہیں دیکھنا، ابھی آپ دیکھیں نا دنیا میں بھی ایک طرف آپ اتنے اوپر اٹھائے جائیں گے، آپ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں، آپ یہ آپ اور ایک دم آپ جناب خاک پہ پڑے گئے. یہ دنیا ہے، جب کسی کو بڑھاتی ہے تو اتنا بڑھائے گی اور گرائے گی تو اتنا گرائے گی. مولا علی کا قول بھی ہے نا کہ جب دنیا کسی کی طرف رخ کرتی ہے تو دوسرے کی نیکیاں بھی اس کی جھولی میں ڈال دیتی ہے. کچھ مفہوم اس طرح کا ہے. تو دنیا کے چکر میں نہیں کہ میرے خاندان میں تعریف ہو، میری فلاں تعریف ہو، میری فلاں تعریف ہو. سوال یہ ہے تعریف اہل بیت کی بزم میں ہو تب بات ہے، کیونکہ وہاں کی تعریف میں جو استقامت ہے اور جو کیا کہیے کنٹینیوٹی ہے، ایک تسلسل ہے، اس کی بات الگ ہے. یہاں کی تعریف یہاں جائیں کل نہیں ہے. تو اس کے لیے میرے اندر کیا چیز پیدا ہوگی؟ جب بھی فرش آپ مجلس پہ بیٹھے ہیں، میں ایک جملہ آپ کی نظر کروں، یقیناً آپ تو یہاں پر علماء اور معلومات کو سنتی ہیں. ایک میں نے ایک عالم کا پڑھا تھا کہ جب بھی تم ممبر پر جاؤ یہ کہہ کے جایا کرو، خدایا باجاز امام زمانہ، امام زمانہ کی اجازت سے اللہ میں ممبر پہ جاتی ہوں. یہ اپنی عادت بنائیں کہ خدا میں امام ہے، یعنی اب میں خود کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ ہے آپ لوگوں کی عطا ہے. یعنی جتنا اپنے اندر اخلاص ہوگا نا اتنا آپ کی چیزوں میں تاثیر بڑھنی شروع ہو جائے گی. جس کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہی عزاداری ہے کہ انسان کا خلوص اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے. جیسے میں عرض کروں ایک اور واقعہ، ایک مرتبہ درود بھیجے محمد آل محمد پر. کہ اگر کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کی خلوص سے کوئی بھی کام انجام دیتا ہے تو امام حسین اسے کیسے عطا کرتے ہیں. ایک آدمی ایک آیت اللہ کے پاس آیا، اگر کہنے لگا میرا بھائی جو ہے نا بہت خراب ہے، کوئی برائی ایسی نہیں ہے جس میرے بھائی میں نہ ہو، تو آپ اتنے بڑے عارف عالم ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے نصیحت کریں. تو انہوں نے کہا کہ تم جو حالات اپنے بھائی کے بتا رہے ہو مجھے نہیں لگتا کہ میری نصیحت اس وقت اس پہ اثر کرے گی. تو اس نے کہا پھر ہم کیا کریں؟ ہمیں لوگوں نے کہا شادی کر دو صحیح ہو جائے گا، مگر جناب شادی بھی کر دی کوئی صحیح نہیں ہو رہا، پورے معاشرے میں اس نے ہمیں بدنام کر دیا. انہوں نے کہا بھائی جو تم حالات بتا رہے ہو نا صرف اس کا ایک حل ہے اس وقت. کیا حل ہے؟ کسی بھی طرح تم اسے روضہ امام حسین علیہ السلام پہ لے جاؤ، کربلا لے جاؤ، اور جب اگر دیکھو کہ جیسے ہی اس کی نظر امام حسین علیہ السلام کے روضے پر پڑے، اگر یہ رونا شروع کر دے پھر تم اسے میرے پاس لے آنا، پھر میں اسے نصیحت کروں گا. اور اگر وہاں بھی گریہ نہ کرے، وہاں پر بھی اس پہ کوئی اثر نہ ہو، تو پھر تم اسے اس کے حال پہ چھوڑ دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اچھا جی، کافی عرصہ ہو گیا، غائب ہو گیا. کافی عرصے بعد وہ آیا تو کہنے لگا آغا میرا بھائی جو نا بالکل بدل گیا کربلا کے بعد. کہا کہ اچھا پھر لے آؤ نصیحت کے لیے. کہا اتنا بدلا ہے کہ اب اسے ضرورت نہیں ہے. کہا ہوا کیا؟
کہا جب میں اپنے بھائی کو گیا گھر آپ کی بات سننے کے بعد، تو میں نے کہا چلو بھائی کربلا چلو. تو ظاہر ہے برے کاموں میں آلودہ شخص تھا، کہنے لگا میرا کربلا میں کیا کام، میں تو نہیں جاؤں گا. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی پیسے بھی میں دوں گا، پاسپورٹ بھی میں دوں گا، سب کچھ میں کروں گا، تم صرف چلو. کہتے جب میں نے بہت زیادہ اصرار کیا، اس نے کہا جب کچھ خرچ بھی نہیں ہو رہا، چلو اب اتنا اصرار کرو، لے کے چلو مجھے. کہا میں اس کو لے کے چلا. جب ہم کربلا پہنچے تو آپ کو پتہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے روزے کے بعد سارے بازار وغیرہ بنے ہوئے ہیں. تو ہم وہاں پہ اترے، ہم چلنا شروع ہوئے روزے کی طرف. تو چاروں طرف بازار تھے، تو بڑی بے ادبی سے نا دکان دیکھ رہے تھے، یعنی کوئی توجہ نہیں تھی امام حسین علیہ السلام کے روزے کی طرف. مگر ابھی تو ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، مگر جیسے ہی حرم امام حسین علیہ السلام میں داخل ہوئے، میرے بھائی کا سر جھک گیا. جو ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اب صرف سر جھکا کے چل رہا تھا. یہاں تک کہ ہم اس کمرے میں داخل ہوئے جس میں قبر امام حسین علیہ السلام. جیسے ہی اس کی نظر امام حسین علیہ السلام کی زری پر پڑی، میرا بھائی چیخ کر رونے لگا. اور جیسے ہی میں نے اپنے بھائی کا یہ گریہ دیکھا، میں نے اپنے بھائی کا ہاتھ زری پر رکھا اور میں نے کہا آقا کے سامنے وعدہ کر اب کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے آقا کو تکلیف ہو. تو کہتے ہیں زری پہ ہاتھ رکھ کے چیخ کر روتے ہوئے کہتا ہے میری توبہ اب نہیں کروں گا. تو کہتے ہیں آقا وہ دن ہے اور آج کا دن میرا بھائی بدل گیا. امام حسین خلوص سے ان کے در پر جانے والا، جو ہمارے یہاں پڑھتے ہیں نا کہ یہ فرش وہ ہے جو ناری کو نوری بنا دیتا، آسی کو حر بنا دیتا. جب میرے قدم اٹھیں تو میرے دماغ میں کیا ہو؟ میرے دماغ میں ہو کہ مولا حسین صرف آپ کے لیے. جیسے ہمارے عموماً بہت معذرت کے ساتھ تھوڑا سا یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں، فلاں کی مجلس. اب میں آپ کو کچھ چیزیں ایسی بتاؤں جو بڑی حیران کن ہیں اور یہاں پر مجھے اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ مثلاً اگر میرے جاننے والے کی مجلس ہوگی تو میں 2 ہاتھوں کا ماتم کروں گی، اور اگر جاننے والوں کی مجلس نہیں ہوگی تو میں پیچھے کھڑی رہوں گی. کیوں؟ ماتم کس کا ہے؟ تو یعنی یہ دیکھیں، یہ جو فرش ہے نا، یہ فرش کسی کا نہیں ہے، یہ فرش امام حسین علیہ السلام کا. یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے جہاں پر مجھے توجہ کرنی ہوگی. یعنی میری ہوگی یا میرے فلاں کی ہوگی تو ہم یوں کریں گے، اور کسی اور کی ہوگی تو ہم ایسا نہیں کریں گے. کیوں؟ مجلس کوئی بھی فرش بچھا رہا ہو، مجلس امام حسین علیہ السلام کی. مجھے خلوص سے جانا ہے. مجھے یہ سوچ کے نہیں جانا کہ اگر میں نہیں گئی تو یہ ناراض ہو جائیں گے. مجھے یہ سوچ کے جانا ہے کہ جتنا ہو سکے فرش مجلس پر جاؤں، کیونکہ آیت اللہ بہجت یہ کہتے ہیں کہ جب تم مجلس امام حسین علیہ السلام میں جاؤ تو یہ نہ کہا کرو، بلکہ کیا کہو کہ میں کربلا جا رہا. یعنی فرش امام. ابھی ہم میں سے کتنے لوگ اس وقت عاشورہ پہ نہیں پہنچ پائیں گے، آرزو سب کی ہے. تو اب میں کیسے عاشورہ پہ کربلا پہنچوں؟ فرش مجلس پہ جا کر، چاہے وہ فرش مجلس کوئی بھی بچھا رہا ہو. امپورٹنٹ خلوص. یعنی مجھے مجلسوں کو ذاتیات پہ نہیں لانا ہے. مجھے مجلس میں شرکت کرنی ہے، مجھے مجلس پڑھنی ہے، مجھے مجلس میں تبرک بانٹنا ہے، مجھے مجلس میں فرش بچھانا ہے، مجھے کوئی بھی کام کرنا ہے. کس کے لیے؟ قربتاً اللہ کے لیے. اخلاص. خواہ نظیر اخلاص کی طاقت کتنی زیادہ ہے. اگر میں پڑھ رہی ہوں جناب، میں مجلس پڑھ رہی ہوں یا میں مجلس میں شرکت کر رہی ہوں، مجھے شہرت ملے، مجھے عزت ملے. مجھے ایک عالم کی بات بڑے دل میں نے بٹھا کے رکھی ہے اپنے، اور یہ بات میں آپ خاران سے ضرور عرض کرنا چاہوں گی. وہ بات یہ انہوں نے کہا کہ دیکھو، اگر آج کوئی بہت مشہور ذاکر ہے، بہت مشہور ہے، 30 سال بعد، ان کے انتقال کے 30 سال بعد کتنے لوگ ان کو یاد کریں گے؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو سب کو پتہ ہے، ایک کے بعد آج کل کیا سلسلہ چل رہا ہے. یعنی اگر کوئی بہت مشہور ذاکر یا ذاکرہ ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، 30 سال بعد کتنے لوگ ان کو یاد کریں گے؟ نہیں یاد کریں گے. لیکن آج سے 1400 سال پہلے ایک گھر سے 5 روٹیاں گئی تھیں.
نہ فیس بک تھا، نہ واٹس ایپ تھا، نہ انسٹا تھا، نہ ریلز تھیں، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن 1400 سال بعد بھی ان روٹیوں کا تذکرہ باقی ہے۔ کیا چیز تھی ایسی ان روٹیوں میں؟ خلوص، اخلاص کی طاقت دیکھی، اخلاص کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ پھر ایک اور مثال دوں، ایک انگوٹھی دی گئی رکوع میں، آئے ولایت اتر گئی، ایک اللہ ولی، ایک رسول ولی، اور وہ مومنین ولی ہیں جو رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس کے بعد انگوٹھیاں گئی ہیں نہیں گئی ہیں؟ 50 انگوٹھیاں گئی ہیں، اس کے بعد آیت اتری نہیں اتری، کیونکہ جو اس انگوٹھی میں خلوص تھا، اس ایک میں تھا، 50 میں نہیں تھا، تو 50 دے کے بھی کچھ نہ ملا، وہاں ایک دے کے آیت اتر گئی۔ اخلاص موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے۔ جب بھی میں، اچھا یہ صرف مجلس کے حوالے سے نہیں ہے، یہ ڈیلی روٹین ہے۔ اگر میں اپنے اندر اخلاص کیسے پیدا کروں؟ سوال ہر چیز میں نا اپنے آپ سے پوچھیں کیوں؟ کیوں؟ میں گھر میں کھانا پکا رہی ہوں، کیوں؟ میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، کیوں؟ میں اس وقت درس میں آئی ہوں، کیوں؟ کیوں؟ اس کیوں کی تہ بہ اتاری ہے، اندر سے کیا چیز نکل رہی ہے۔ اگر اس میں خلوص نہیں ہے، اب محنت کیجئے، اللہ کے لیے کرو، کیونکہ جب بھی آپ کوئی کام اللہ کے لیے کریں گے اس کی تاثیر باقی رہتی ہے۔ توجہ ہے؟ تو آپ دنیا کی مثال پتہ ہے مولا کائنات نے کیا دیا ہے؟ آپ جتنا اس کے پیچھے دوڑو گے نا، یہ آپ کو تھکا دے گی، اور جب آپ اس سے رخ پھیرو گے یہ آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائے گی۔ آپ کو جو بھی چاہیے آپ اللہ کے لیے کریں، اللہ آپ کو ہر چیز دے گا۔ جیسے کہ میں مثال دوں، مشہور سی واقعہ، حضرت آپ کو پتہ ہے جو سب سے بہترین خوشبو ہے یہ مشک کی ہے، سب سے بہترین خوشبو مشک کی کہلاتی ہے۔ یہ مشک کہاں سے ملتا ہے؟ ہرن کے ناف سے ملتا ہے۔ اچھا تمام ہرنوں کے ناف سے ملتا ہے؟ ایک خاص اسپیشی ہے، ایک خاص قسم کا ہرن ہے جس کی ناف سے یہ مشک ملتا ہے۔ اچھا سوال یہ، اس ہرن کی قسم میں یہ خوشبو آئی کیسے؟ تو اس کا پورا واقعہ ملتا ہے۔ ایک کتاب ہے، میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی ذاکرات کے لیے، اسپیشلی جو ابتدائی ذاکرات ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ مددگار کتاب ہے، اور ویسے بھی ہر ذاکرہ کے لیے مددگار کتاب ہے، وہ ہے پند تاریخ، 5 جلدوں پر بہترین کتاب ہے۔ یعنی اگر جو بچیاں ابھی مجلس بنانے میں ان کو تھوڑی سی مشکل درپیش ہوتی ہے، پے نون دال پندے تاریخ، ٹھیک ہے، جن بچیوں کو مجلس بنانے کے حوالے سے مشکلات درپیش ہیں تو ان کے لیے میں عرض کروں اس کتاب کو آپ لیجئے، PDF بھی ہے اس کی، پیچھے روایات ہیں، جیسے ایک موضوع ہے، ابھی جیسے میں اخلاص کے موضوع پہ آپ سے کی خدمت میں گزارشات کر رہی ہوں نا، تو مثلا اخلاص ہے، اس میں 8-10 واقعات اور پلس روایات ہیں۔ طریقہ کار کیا کیجئے، آپ پیچھے سے روایات اٹھائیے، روایات لیجئے، روایات سے میچ کرتا ہوا واقعہ لیجئے، اور اسی طرح کوئی تفسیر قرآن مجید کی لیجئے جو اخلاص سے مربوط آیت ہو، وہ تھوڑی سی تفسیر بیان کیجئے، پھر روایات، پھر واقعہ، اور پھر آپ مصائب پہ۔ جیسے ہمارے یہاں جو عشرے کی اولین جو عشرہ ہوتا ہے اس میں مجالس کی جو دورانیہ ہوتا ہے کم رکھا جاتا ہے، کیونکہ ایک کے بعد ایک عشرہ ہوتا ہے، تو آپ ایک مختصر مجلس اس طرح تیار کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسی میں سے ایک واقعہ میں آپ کی نظر کر رہی ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو سب مخلوقات کو پتہ چلا کہ خدا کا نبی زمین پہ آ گیا ہے، تو سب مخلوقات جو تھے، جانور وغیرہ دیگر مخلوق، وہ آدم علیہ السلام کو سلام کرنے آ رہے تھے۔ تو ہرنوں کے ایک گروپ کو پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام تشریف لے آئے، خلیفۃ اللہ، تو وہ بھی پہنچے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب سلام دیا، اور جواب سلام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ جب آدم علیہ السلام نے ان ہرنوں کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو آدم علیہ السلام میں تھی جنت کی خوشبو، تو وہ خوشبو جو تھی وہ ان ہرنوں میں منتقل ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد وہ ہرن اچھلتے کودتے دوسرے ہرنوں کے پاس پہنچے، تو دوسرے ہرنوں نے کہا آج تو تم میں الگ سی خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ تو کہنے لگے اللہ کا نبی آیا ہے زمین پر، ہم انہیں سلام کرنے گئے تھے، انہوں نے ہمیں جواب دیا، ہمارے جسموں پر ہاتھ پھیرا، خوشبو آ گئی۔ کہا اچھا اب ہم بھی جائیں گے۔ اب وہ ہرنوں کا ٹولہ بھی گیا، انہوں نے بھی عمل سیم تھا، غور کیجئے گا، عمل سیم تھا، انہوں نے بھی سلام کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو بھی جواب دیا، حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی بھی پشت پر ہاتھ پھیرا، مگر خوشبو نہیں آئی۔ اب یہ آئے انہی ہرنوں کے پاس جو پہلے خوشبو لے کے آ گئے تھے، کہا سلام ہم نے بھی کیا،
सलाम तुमने भी किया। तुम्हारी पुश्त पर भी हाथ फेरा, हमारी पुश्त पर भी हाथ फेरा, मगर तुम्हें खुशबू मिली, हमें नहीं मिली, क्यों? तो उन हिरणों ने जवाब दिया, हम सलाम करने गए थे, तुम खुशबू लेने गए थे। हमारी नीयत में इखलास था, जवाब भी मिला, खुशबू भी मिली। यह इखलास की ताकत। यानी जब इंसान कुर्बतन अल्लाह कुछ काम करता है ना, वक्त लगता है लेकिन चीज़ मिल जाती है। आपने खुलूस से काम करना, क्योंकि जब आप खुलूस की राह पर चलते हैं ना तो आप आज़ाद हो जाते हैं। यानी मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंसान के अंदर खुलूस ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर कितनी जगह जकड़ा हुआ बंदा होता है, वो इसको भी देखना है, उसको भी देखना है, उसको भी देखना है, और अगर एक दफ़ा खुलूस हो जाए तो सिर्फ अल्लाह को देखना है, बस। कितनी आसानी। यानी हमने अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा जकड़ बंदियों में रखा हुआ है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। आसानी क्या है? एक हल, अल्लाह के हो जाओ। जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया, और जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया। तो मुझे जो भी करना है, मजलिस पढ़नी है, मजलिस करनी है, मैंने खुलूस से करनी है। खुलूस यानी ये खुलूस जो होता है ना, जब इंसान करता है तो उसको बहुत सी चीज़ें अता होनी शुरू होती हैं। जैसे एक साहब कहते हैं, 8 साल से मैं अपने भाई से क़ता रहमी थी, नहीं मिलता था। तो एक दफ़ा ना हम तबरुक बांट रहे थे, आपको पता है जैसे पैकेट्स वगैरह बांट रहे होते हैं तो लाइनें लग जाती हैं, लोग आ जाते हैं, बाद वक़्त पता नहीं चलता कौन बांट रहा है, बस लाइनें में लग जाते हैं और बांटने वाला भी नहीं देखता किसको दे रहा हूँ। तो क्या ना, मैं बांट रहा था, 1 बाय 1 लोग आ रहे थे। अचानक मैंने जब बांटा तो जो हाथ मेरे सामने वो मेरे अपने भाई का था, जिससे 8 साल से मैं नहीं मिला था। मगर जैसे ही तबर्रुके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस हाथ से उस हाथ में गया और भाई का हाथ भाई के हाथ में आया, तबर्रुके इमाम हुसैन की तवस्सुत से, बस फिर मैंने अपने भाई को गले से लगा लिया, और इस तबर्रुक की बरकत से क़ता रहमी सिला रहमी में बदल गई। आप देख रहे हैं इन चीज़ों की ताकत, इन चीज़ों के असरात। तो अब मुझे कोशिश क्या करनी है? सबसे पहली चीज़ तो मुझे मालूम होना चाहिए कि आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारी बका है, हमारी निजात है। और तारीख़ में ये चीज़ हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता अंबिया के ज़माने से आज़ादारी हो रही है। कुरान हमें इस बात की ताकीद कर रहा है, हमारे आइम्मा की सुन्नत और रिवायत ये है। उसके बाद फिर हमने कहा इखलास। अब हम अर्ज़ करते हैं मज़ामीन, कि हम मजालिस में मज़ामीन कौन से रखने चाहिए हम सबको। दूध भेजिए मोहम्मद आल मोहम्मद। देखिए, ख़वातीन की हैसियत से मजालिस के मज़ामीन क्या होने चाहिए। हमारे यहाँ मसला इस वक्त पता है क्या है? पहले तो मैं आपसे एक सवाल करूं, खातून का जहाद क्या है रिवायात की रोशनी में? अच्छी घरदारी। खातून का जहाद है अच्छी घरदारी, ठीक है। बेहतरीन खातून, आप ज़ाहिर है माशाल्लाह अलग अलग फील्ड से माशाल्लाह खारान यहाँ पर मौजूद है। आपकी नज़र में, ज़ाहिर है आप सब मिलकर हम एक उर्फ बना रहे हैं ना, हम सब की नज़र में एक बेहतरीन खातून कौन है? मैं सिर्फ ऑप्शन दे रही हूँ, आपने जवाब देना है। एक बेहतरीन खातून वो है जो हर महीने पाउंड्स और यूरो कमा रही है। हाँ, एक बेहतरीन खातून वो है जो एक कंपनी को बहुत अच्छी तरह चला रही है। एक बेहतरीन खातून वो है जो एक घर को अच्छी तरह चला पा रही है। आपकी नज़र में कौन अच्छी खातून? जो घर को अच्छी तरह चला पा रही है। इसका मतलब एज़ अ ज़ाकिरा मेरी एक अहम तरीन ज़िम्मेदारी ये है कि मेरे फ़र्श पर आने वाली, मेरे मौला के फ़र्श पर आने वाली, मेरे आका के फ़र्श पर आने वालियों को मैं कोशिश करूं कि पहली ज़िम्मेदारी आपकी ये है कि आप घर को कैसे लेके चलते हैं, ठीक है। देखिए, हो सकता है मैं आपको एक नज़रिया पेश कर रही हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, ठीक है। जो अपने घर को नहीं सही संभाल पाए वो माशरे को संभाल पाएगी? आप अपने घर को सही लीड नहीं कर पा रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, आप बाहर कैसे लीड कर पाएगो सही? कहीं ना कहीं फिर आगे जाके मसाइल आने, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे कौन से मौजूदात पे फोकस करना है? हमारे एक बहुत बड़ा इशू हो चुका है यहाँ पे, तरबियत में भी मसाइल आ चुके हैं। वो क्या है?
آج کل دیکھیں میں پھر آپ سے کہہ رہی ہوں استثنائی ہر جگہ ہے، یہ چیز ہر جگہ فٹ نہیں بٹھائیں گے آپ کہیں فلانا کیس میں آپ سے کہہ رہی ہوں کچھ چیزوں کو ہٹا کر آج کل لوگ اپنے بچوں کو، اس میں لڑکے لڑکیاں دونوں شامل ہیں، اپنے بچوں کو کمانا تو سکھا رہے ہیں، نبھانا نہیں سکھا پا رہے۔ بہت بڑا ایشو ہے اس وقت جو مسائل ہیں نا معاشرے کے، یعنی اندرونی خانہ اتنے مسائل ہیں کہ جب بعض لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں بھائی پہلے بیسک چیزیں تو حل کر لو، اپنی بنیادی چیزوں پہ سخت بات کی جائے، موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے۔ یعنی اب آپ کہتے ہیں کون سی بنیادی چیز؟ بھائی ہر شخص یہاں پر اپنے حق کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ آج کل کی نئی جنزی ہے، جیسے آج کل کی اولادوں کے پاس بیٹھو، ان کو ماں باپ بہت مسائل ان کو ماں باپ سے اتنی شکایت ہے، ہمارے ماں باپ ایسے، ہماری ماں ایسی، ہمارا باپ ایسے، انہوں نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا۔ رشتہ داروں کے پاس بیٹھو، ارے رشتہ دار تو ملنے کے قابل ہی نہیں ہے، یعنی بہت معاشرہ جو نا ایسا بنا ہوا ہے۔ تو ہر شخص یہی بات کر رہا ہے، میری امی ایسی، میرے ابو ایسے، میرا میاں ایسا، میری بیوی ایسی، میری بہن ایسی، میرے بھائی ایسا۔ او بھائی حقوق سے زیادہ فرائض پر بات کی جائے۔ مجھ سے قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا تمہیں تمہارا حق ملا یا نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ میں گھر کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، سب گھریلو معاملات میں سب ٹوٹل، کہ تمہیں تمہارا حق ملا یا نہیں ملا۔ مجھ سے پوچھا جائے گا تم نے اپنے فرض کو ادا کیا یا نہیں کیا۔ جیسے آج کل کی جو اولاد ہے، ٹوٹل میں خواتین کے گھریلو معاملات کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، سب اسی کو فوکس رکھیے گا بھی۔ جیسے آج کل کی اولاد ہے نا، بھائی بیٹی تم اپنی ماں کی خدمت کرو، ماں کا خیال رکھو، انہوں نے میرے لیے کیا کیا؟ ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہوں یا نہیں ہوئی ہوں، تم اولاد ہو، تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گی۔ ہمارے ہاں بغاوت بہت زیادہ آج کل بچوں میں دیکھنے میں آ رہی ہے، آج کل کی بعض خواتین میں بھی، کہ جب انہوں نے میرے لیے نہیں کیا تو میں بھی نہیں کروں گی۔ نہ، یہ نہیں ہے۔ یعنی اگر میرے ماں باپ نے وہ نہیں کیا جو ایک ماں باپ کی حیثیت سے انہیں میرے لیے کرنا چاہیے تھا، لیکن اولاد کی حیثیت سے میرا فرض ساقط نہیں ہوا، یہ چیز سمجھانی ہے۔ ایک شوہر وہ چیزوں کو نہیں دیکھ پا رہا، کچھ استثنائی کیسز کو ہٹا کے، ہر جگہ استثنائی کیسز موجود ہے، ان کی میں بات ہی نہیں کر رہی ہوں۔ سب ایک عام معاملات، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ یقین کیجیے ہمارے گھر بگڑ رہے ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر، جن چیزوں پر بہت آسانی کے ساتھ مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ بعض بزرگ خواتین کے پاس بیٹھیے، ماؤں کے ساتھ وہ سلوک ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اب یہ موضوعات کون بتائے گا؟ یہ موضوعات ذاکرات کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ کی مجلس میں ہر ایج گروپ موجود ہوتا ہے اور نہ جانے کون کس مسئلے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ تو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے حقوق و لباس پہ ضرور بات کی جائے کہ کون کون سے مسائل ہیں اس وقت جس کو آپ، اچھا میری آپ سے ایک اور ریکویسٹ ہے، جب بھی مجلس پڑھیں سولوشن ضرور بیان کیا کریں۔ ہمارے نا دیکھیے صرف پرابلم ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے، سولوشن ضرور ہونا چاہیے۔ کیا کروں، کیا، یعنی آپ کے پاس کیا کیا سولوشنز ہیں۔ جیسے ایک مثال دوں، ایک شخص نے امام محمد تقی علیہ السلام کو خط لکھا، کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، کہا کہ مولا میرا باپ ناصبی ہے اور مجھے اذیت دیتا ہے محبت اہل بیت پر، کیا کروں؟ آپ نے یقیناً سنا ہوگا یہ واقعہ۔ تو اب مولا نے حل دی اس کو۔ مولا نے ایک تو چیز کی کہ آپ نے اپنا مفہوم عرض کریں تمام نکات کا، اپنا اخلاق بہتر رکھنا اپنے باپ سے۔ باپ جیسا بھی سب کر رہا ہے لیکن آپ کا اخلاق اپنے باپ سے بہتر ہونا چاہیے۔ آپ لڑائی نہیں کریں، آپ بہتر اخلاق رکھیں، مگر محبت اہل بیت پر بھی قائم رہنا۔ یہ مولانا نے امپورٹنٹ نقطہ دیا کہ آپ نے ولایت نہیں چھوڑنی کسی بھی صورت میں۔ تو یہ وہ تمام چیزیں جو مجالس کے ممبر سے اس وقت ہمیں بیان کرنی ہیں، حقوق العباد کے حوالے سے، کہ ایک ماں باپ کے حق کے حوالے سے۔ تو جہاں میں ماں باپ کے حق پہ بات کری وہاں اولاد کی تربیت پہ مجھے بات کرنی چاہیے۔ جیسے خواتین ہیں، اب کیا کرنا چاہیے؟ مثلا آپ مجلس میں آئی ہیں، آپ بچوں سے پوچھیں بیٹا آپ نے مجلس میں کیا سنا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح بعض مائیں ہیں اپنے بچوں کو لے کر آئیں، کہیں بھی لے کے جاتی ہیں، بچوں کو چھوڑ دیا، بچہ کسی کی چیز میں کچھ بھی گھس رہا ہے، بیٹھی ہیں، او بھائی بولو، پیار سے سمجھاؤ۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ جناب مار کٹائی شروع کر دیں، نہیں، پیار محبت سے۔ نہیں، آپ نے تربیت اولاد کی بھی بتانا ہے کس طریقے کا، اور آپ کے لیے بہت مددگار کتاب ہے ہمارے ساتھ سید عابد حسین زیدی کی جو تربیت اولاد ہے، بہترین کتاب ہے۔ نکات کی صورت میں آپ نکات کی صورت میں بتا دیں بھائی یہ دو کچھ پوائنٹس ہیں، اور یہ وہ کتابیں ہیں کہ جن کے ذریعے، اب جیسے مثال کے طور پر جتنی بھی مائیں ہیں، ایک سوال ہے، ایک ذاکرہ کی حیثیت سے بھی سوال ہے، اور ایک اگر ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے حیثیت سے سوال ہے۔ میں ماں ہوں، سوال ہے تربیت اولاد پہ کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ فیس بک کی بڑی بڑی پوسٹیں پڑھوا لو میرے سے، ریلز دکھوا لو مجھ سے، فضول کام کروا لو، لیکن جو کام کی چیزیں وہ میں نے نہیں کی ہوئی۔ تو ایک دو کتابوں کا ذکر ضرور ہو کہ بھائی ان کتابوں کو آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی۔
ایکچولی ہمارے نا ہر شخص اب شارٹ کٹ ٹوٹکوں میں پورا ہے، تو ہر چیز شارٹ کٹ اور ٹوٹکوں سے نہیں ہوتی ہے، کچھ کام کرنے پڑتے ہیں، تو اس میں ایک کتابوں کا مطالعہ ہے، اس میں یہ موضوعات ہیں۔ اسی طرح ایک موضوع آپ یہ لے سکتے ہیں، گھر کے ایک گھر میں، جیسے ابھی میں آیت اللہ خامنہئی کا ایک کلپ دیکھ رہی تھی، تو آیت اللہ خامنہئی نا کسی شہید کے گھر پہ گئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی جو محترمہ ہیں یہ کیا کرتی ہیں، وہ ماں باپ دونوں بیٹھے ہوئے تھے نا، تو جو مرد تھا اس گھر کا، اس نے کہا کہ یہ گھرداری کرتی ہیں۔ تو آیت اللہ خامنہئی نے کہا کہ لوگ ایک گھرداری کرنے والی عورت کو یعنی بیکار سمجھتے ہیں، جبکہ وہ گھر کی مدیریت کر رہی ہوتی ہے، یعنی اندرونی طور پر گھر کی سربراہ یہ عورت ہے۔ تو جبھی آپ کو پتہ ہے کہ جب آیت اللہ خمینی سے پوچھا گیا تھا نا کہ آپ کے وہ کدھر ہیں، آپ کے سربراز، آپ کے لشکر کے سپاہی، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ماؤں کی گود میں۔ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جو میرے مجلس سننے والی میری خوران ہیں، میں ان کو ایسی بات کروں کہ جب یہ گھر جائیں تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ ایسے طریقے کار ہوں کہ جس سے اپنے گھر کے ماحول کو بدل سکیں، کیونکہ بھائی گھر کا ماحول جو ہوتی ہے نا وہ عورتیں بناتی ہیں، کچھ بھی کر لیا۔ اچھا آپ کہیں گے فلانی کی وجہ سے ماحول خراب ہے، دیکھیں اب وہ ساس کی صورت میں ہو، کہ وہ بہو کی صورت میں ہو، کہ وہ نند کی صورت میں ہو، کہ وہ بھاوچ کی صورت میں ہو، ہے تو ساری عورتیں، تو گھر کا ماحول عورتیں بناتی ہیں۔ تو اگر، اور جب بھی کہتے ہیں اگر ایک عورت سنور جائے تو ایک نسل سنور جاتی ہے۔ تو جب بھی مجلس پڑھیں، اب آپ کے موضوعات کیا ہونے چاہیے کہ فوکس مجھے ایسا کرنا ہے کہ جس سے اصلاح ہو معاشرے کی۔ کس طرح اصلاح ہو؟ کہ سب سے پہلے گھر ہوتا ہے، کیونکہ میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، پھر میں اپنے اوپر مثال رکھ کے عرض کروں تاکہ کوئی بھی پرسنل نہ ہو، ٹھیک ہے جی؟ میں اس وقت آپ کے سامنے ہوں، اب اس وقت آپ کے سامنے میں بہت اچھا بن سکتی ہوں، کیوں؟ 1-2 گھنٹے میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بھی لبادہ اڑ لوں، ٹھیک ہے؟ باہر جب اب ہوتے ہیں نا تو ہم دکھاووں میں آ جاتے ہیں، گھر میں کوئی دکھاوے کوئی ہے؟ گھر میں ریاکاری کوئی ہے؟ گھر میں تو اصلی روپ ہوتے ہیں سب کے۔ اب وہاں پر مجھے دیکھنا ہے کہ جو میرا اصلی روپ ہے نا، ایک ہوتا ہے باہر کا روپ، ایک گھر والا روپ، گھر والے روپ میں میں کیسی ہوں، یہ میری شخصیت ہے۔ جیسے ایک مثال دوں، اگر کوئی سمجھتا ہے نا میں بہت اچھی ہوں تو چیک کرنا پڑے گا، کیسے چیک کروں؟ میکے والوں کے لیے تو بہت اچھی ہوں، باقیوں کے لیے دیکھ دیکھ کے اچھی ہوں۔ تو بھائی ایک مثال دوں، آج کل آموں کا سیزن ہے نا، آم میٹھا ہوتا ہے، ٹھیلے پر کھائیں تب بھی میٹھا ہے، فریج میں رکھ کے کھائیں تب بھی میٹھا ہے، اس کو پکنک پہ لے جائیں تب بھی میٹھا ہے، کیونکہ آم بذات خود میٹھا ہے۔ تو جو اچھا ہے وہ سب کے لیے اچھا ہے۔ یہ مجھے اپنی تربیت کرنی ہے، یہ تربیت ہے، یعنی کہ جب تک آپ میرے نظریات کے مطابق ہیں تو آپ اور میں بہت اچھے ہیں، اور جہاں ہمارے ساتھ مسائل شروع ہوئے وہاں پھر آپ کون اور میں کون، اور پھر بدتمیزیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں جو مجھے گھر کے حوالے سے ڈسکس کرنی ہے کہ گھر کا ماحول جو ہے نا، اچھا یہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اب ایسا اگر آپ کو یہاں پہ کوئی ٹیسٹ دیا جائے اور آپ سے کہا جائے جا کے گھر میں تیاری کرو، اگر گھر کا ماحول اچھا نہیں ہوگا، لڑائی جھگڑے، بہت زیادہ خود غرضیاں، بے حسیاں، آپ پڑھ سکتی ہیں سکون سے؟ نہیں پڑھ سکتے۔ کوئی بچہ ترقی کر پائے گا؟ نہیں۔ لیکن اگر گھر کا ماحول پرسکون محبت والا ہوگا تو پھر آپ کے گھر میں پروان چڑھنے والے کتنے آگے جائیں گے۔ اور گھر کا ماحول عورتیں بناتی ہیں، اور عورتوں کی تربیت عزاداری کرے گی، اور تربیت کس کے ذریعے ہوگی؟ ذاکرات کے ذریعے ہوگی۔ اور ذاکرات کو کیا کرنا ہوگا؟ اس میں ان کو تحقیق کرنی ہوگی، ریسرچ کریں آپ مختلف موضوعات پر۔ اس کے لیے آپ کیا کریں؟ اس کے لیے آپ مختلف ویب سائٹس پہ جائیے، اس کے لیے آپ مختلف کتابوں کو دیکھیے۔ آج کل تو جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، اس سے بہت ہیلپ مل سکتی ہے، لیکن ہاں 100% ریلائبل نہیں ہے یہ، آپ کو علماء کی سرپرستی ضرور کرنی ہے، اور پلس آپ کو تو ماشاءاللہ ایک ایسا ادارہ ملا ہوا ہے کہ یہاں سے آپ فوراً رہنمائی لے سکتی ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک موضوع تو یہ ہو گیا۔ دوسرا موضوع شخصیت سازی۔ اب ظاہر ہے مجھے گھر کا ماحول ایک اچھا بنانا ہے، تو سب سے بڑا مسئلہ تو میری اپنی شخصیت ہے۔ مجھے غصہ بہت آتا ہے، میری غیبت کی عادت ہے، میں جھوٹ بہت بولتی ہوں، مجھے کم میں گزارا نہیں ہوتا میرا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہ وہ موضوعات ہیں جن پر مجھے بات کرنی ہے۔ مثلا کس طرح اپنے عیبوں کی اصلاح کی جائے۔ آپ اس کو موضوعات کے طور پہ کیسے لیں گے؟ آپ کہہ سکتی ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے بچایا جائے، ایک موضوع ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ خواتین میں زیادہ تر غیبت ہم لوگوں میں بہت پائی جاتی ہے، ہم غیبتیں بہت کرتے ہیں، ہم جھوٹ بہت بولتے ہیں، ہمارے اندر ناشکرا پن ہے، یہ بہت سی چیزیں جو ہمارے اندر ہیں۔ آپ اس کو موضوعات کی صورت میں لا سکتی ہیں۔ جیسے ایک بہت پیارا موضوع ہے شکر، بہترین موضوع، اس پہ بہت کچھ
کہا جا سکتا ہے۔ اگر میرے خیال میں کہ آپ اگر کہیں خمسہ پڑھ رہی ہیں، آپ کہیں عشرہ پڑھ رہی ہیں، یا آپ ایک ایک مجلس بھی اگر کہیں پڑھ رہی ہیں، شکر کے موضوع کو آپ بہت جگہ بیان کر سکتی ہیں بہترین طریقے سے، کئی طریقے سے شکر کے۔ مثلا جیسے جب آپ کی مجلس میں کوئی سننے والا آئے نا، تو جب یہاں سے اٹھے نا تو یہ سکون پا کر اٹھے۔ یہ ایک اہم ترین ذمہ داری ہے ذاکرین کی، کیونکہ ان کا رتبہ بھی بڑا ہے تو ان کی ذمہ داری بھی بڑی ہے۔ کیا کروں؟ مثلا اگر جیسے ابھی میں آپ کے سامنے عرض کروں، اور یہ حقیقی شکر ہے، اور ہر مجلس میں جا کر مجھے شکر کرنا ہے۔ کیا شکر کرنا ہے؟ اے خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امام حسین علیہ السلام عطا کیا۔ کتنا بڑا شکر ہے میرے پاس امام حسین۔ اے خدا تیرا شکر ہے میرا مولا علی ہے۔ شکر۔ اسی طرح ناشکری تربیت کے حوالے سے، جیسے ایک نقطہ میں عرض کروں آپ کی نظر، جیسے ہمارے یہاں، اب میں آپ کو نقطے دے رہی ہوں، اب آپ نے خود اس پہ تیاری کرنی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں تربیت اولاد کی غلطیاں میں شکر کے حوالے سے عرض کر رہی ہوں۔ بچہ ہے ماں کے پاس اور ماں سے کہے اماں میرے پاس یہ نہیں ہے، اماں مجھے یہ چاہیے، اماں ہمارے پاس یہ نہیں ہے۔ جیسے آج کل کے بچے، اس کے پاس آئی فون ہے، اس کے پاس ٹیبلٹ ہے، اس کے پاس فلانا لیپ ٹاپ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم کیا کریں؟ تو ہماری جو مائیں ہیں نا، عموماً مائیں کیا غلطیاں کرتی ہیں؟ عموماً مائیں غلطیاں کرتی ہیں، تمہارا تو ابا ہی ایسا ہے، تمہارا تو خاندان ہی ایسا ہے، ہماری تو قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے۔ ہمارے عموماً اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے، ناشکراپن، ایک آپ نیگیٹو وائبس دے رہے ہیں۔ اب بچوں کو آپ نے کیا دینا ہے؟ بچوں کو بھی اور خود کو بھی میں نے کیا سمجھانا ہے؟ بیٹا بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ بھی نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے۔ وہی شیخ شادی والا واقعہ کہ میرے پاس چپل نہیں ہے، میرے پاس چپل نہیں ہے، میرے پاس چپل نہیں ہے۔ جب مسجد کے کنارے پہنچے تو کیا دیکھا؟ پیر ہی نہیں ہے، بندہ لنگڑا ہے، پیر کٹے ہیں۔ تو سب کہہ رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، چپل نہیں تو کیا ہوا؟ پیر کا شکر جو ہے۔ یعنی اگر آپ شکر اور ناشکری کو آپ چاہیں، اس کی میں ایک لائن آپ کو دوں کہ آپ اس کو کیسے مجلس بنا پائیں گے۔ شکر گزاری جو ہے اس کا احساس کرنا، اس کو نظر میں رکھنا، یہ آپ کے اندر احساس تشکر پیدا کرتا ہے۔ نہیں ہے کو نہیں دیکھنا، ہے کو دیکھنا ہے۔ یعنی اگر ابھی بھی آپ خاران، کیونکہ دیکھیے میں ہمیشہ عرض کیا کرتی ہوں، ایک شخص اپنے اندر سے منتقل کیا چیز کرتا ہے جو اس کے اندر ہوتی ہے۔ جگ سے گلاس میں وہی منتقل ہوگا جو جگ کے اندر ہوگا۔ اگر میں خود ناشکری ہوں، میں شکر منتقل کر ہی نہیں سکتی اپنی اولاد میں۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے اپنے پر کام کریں، سب سے پہلے خود دیکھیں۔ میں زیادہ تر شکر کرتی ہوں، زیادہ تر ناشکری کرتی ہوں۔ تو آپ کو کیسے پتا کرنا ہوگا؟ زیادہ تر رونا روتی ہوں، زیادہ تر شکر کرتی ہوں۔ جیسے ہمارے یہاں نا لوگوں سے پوچھو کیا حال ہے، تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کیا حال والے سے کتنی فری ہیں۔ اگر کم فری ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ، کیا بتائیں۔ جب آپ نے الحمدللہ کہہ دیا تو آپ بتائیں گی کہ آپ مجھے۔ لیکن بعض لوگ شروع کرتے ہیں، کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ طبیعت خراب سے شروع کر کے، پھر معاشی حالات کا رونا رو کے، آخر میں رشتہ داروں کی جو غیبتیں ہوتی ہیں، واہ واہ کیا حال ہے کے جواب میں۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ یہ عادت پڑی ہے رونا رونے کی۔ نہیں، مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے کہنا ہے الحمدللہ آسانیاں بہت ہیں، ہے یا نہیں؟ آسانیاں تو ہیں۔ اپنی زندگی میں پازیٹیو سائڈ دیکھنے کی عادت ڈالنا۔ جیسے میں ایک اور مثال دوں آپ کے سامنے، ہم سب کی زندگی آدھا گلاس پانی ہے، یہاں پر کوئی بھی ایسا نہیں جس کا پورا گلاس بھرا ہوا ہو، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس گلاس کو دیکھتے کیسے ہیں۔ کچھ لوگ آدھا خالی گلاس دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آہ آدھا گلاس پانی، اور کچھ لوگ آدھے بھرے ہوئے گلاس کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں واہ آدھا گلاس پانی۔ تو سب کا آدھا ہی گلاس پانی ہے۔ کچھ آہ آہ کر کے گزار رہے ہیں، کچھ واہ واہ کر کے گزار رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جو آہ آہ کر کے گزار رہے ہیں گلاس ان کا بھی آدھا ہی ہے، مگر مصیبت کی شدت بڑی ہوئی ہے۔ مگر جو واہ واہ کر کے گزار رہے ہیں آدھا گلاس انہیں کبھی ہے، مگر مصیبت کی شدت میں کمی آ رہی ہے۔ یہ ہے طریقہ۔ یعنی کچھ ایسے، کیونکہ آپ کی جو مجمع ہوتا ہے نا، ابھی آج کل جو میں نے محسوس کیا وہ یہ ہے کہ آج آپ کے مجمع میں جو جین زی ہے نا، اسپیشلی جو نئی نسل ہے، یہ یا پھر لاجک مانگتی ہے، آپ کو لاجک دیں، تو آپ ان کو بتاؤ دیکھو یہ مثالیں۔ اب اس کے لیے آپ جیسے اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے سر وسیم امام کو، ان کے لیکچر ضرور دیکھیے گا پلیز۔ یعنی یہ نا آپ کو آبزرویشن کرنا سکھاتے ہیں۔ انشاءاللہ لیکچرز ہوں گے، سر کے بہت سارے لیکچرز ہوں گے۔ میری آپ تمام خاران سے یہ التجا ہے کہ آپ سر وسیع امام کے لیکچرز ضرور دیکھیے گا، اتنی بہترین مثالوں کے ساتھ
آپ کو پھر یعنی آپ یہ دیکھیں گے کہ کس طرح لوگوں کو آپ نے دیکھنا ہے اور کس طرح آپ مثالیں دے سکتے ہیں روزمرہ کی زندگی سے، اسپیشلی اس نئی نسل کو سمجھانے کے لیے کہ اپنی زندگی میں شکر کیسے پیدا کرنا ہے، اپنے عیبوں کی طرف کیسے دیکھنا ہے، اپنی شخصیت کو بہتر کیسے بنانا ہے، اپنے سے منسلک رشتوں کو آپ کتنے اچھی طریقے سے نبھا سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور موضوع ہے عشق الہی۔ عشق الہی، خدا کا عشق، خدا کا عشق، خدا کا عشق کیسے پیدا کروں؟ خدا کا عشق، عشق الہی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ میرے بندوں سے کہو مجھ سے محبت کریں۔ تو خدا نے، حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ اے خدا میں کیسے تیرے بندوں کو تجھ سے محبت کرواؤں؟ کہا ان بندوں کے سامنے میری نعمتوں کا تذکرہ کرو تاکہ یہ مجھ سے محبت کریں۔ اب اسی نعمت میں نعمت ولایت کتنی عظیم نعمت ہے، تمام مشکلات ایک طرف اور محبت مشکل کشا ایک طرف، عظیم نعمت۔ تو ولایت، عشق الہی، اسی طرح عشق محمد و آل محمد۔ اسی طرح ایک اور موضوع ہے عشق قرآن۔ خان عزیز قرآن پہ بہت زیادہ فوکس کیجئے۔ آپ کی کوئی بھی مجلس ہو اس میں قرآن، اگر آپ جیسے مثال کے طور پر میں نے ابھی آپ سے عرض کیا 15 تاریخ کا نا، تو آپ نے ایک موضوع لیا جیسے اخلاص، تو آپ قرآن کی جس سورہ سے آپ وہ آیت نکالیں گی اس سورہ کے فضائل ضرور بیان کیجیے مجلس میں، کہ اگر آپ یہ سورہ پڑھتی ہیں، جیسے اس کے لیے ایک کتاب تسکین روح، اس میں نا تمام تسکین روح نام کی کئی کتابیں ہیں، مگر ایک کتاب ہے جس میں سوروں کے خواص موجود ہیں کہ اگر یہ سورہ پڑھیں تو اس کے یہ فضائل ہیں، تو آپ اس کے فضائل ضرور بیان کریں۔ قرآن کا عشق، جیسے ایک مثال دوں میں آپ کو، سولوشن، میں ایک اور چیز عرض کروں کہ جتنا سولوشنز آپ بیان کریں گے نا اتنا زیادہ جو ہے عمل کے لیے لوگوں کے پاس طریقہ کار بڑھنے شروع ہو جائیں گے۔ جیسے کن گھروں میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں؟ بہت سی وجوہات ہیں لڑائی جھگڑے زیادہ ہونے کے، اختلافات زیادہ ہونے کے، لیکن ایک وجہ ہے گھروں میں قرآن کا نہ پڑھے جانا۔ جن گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ان گھروں میں فرشتے رخصت ہو جاتے ہیں اور شیاطین جو ہے وہ داخل ہو جاتے ہیں، نتیجے میں اختلافات بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن کا عشق، عشق قرآن بہت لازمی دینا ہے۔ عشق قرآن، عشق اہل بیت، حقوق العباد، توبہ کا موضوع۔ اچھا بعض اوقات بچے ہیں ہمارے، آج کل کے کچھ بچے ایسے بھی ہیں، آج کل کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، جب ان سے کہو کہ بیٹا یہ کر لو تو پتہ ہے آج بعض بچوں نے کہا ہمیں تو جانا ہی جہنم میں ہے تو ہم کیا کریں سن کر آپ کی بات نہیں، یعنی ایسے بولتے ہیں۔ اب اس سے ہمیں کیا اندازہ ہوا؟ یہ بچہ بہت مایوس ہے، یہ جوان بہت مایوس ہو گیا، اب ہمارا کیا ہونا، ہم نے تو بس اب ایسے ہی جینا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ مایوسی بتا رہی ہے۔ تو مجھے کیا دینی ہے؟ میں نے اس کو امید دینی ہے، میں نے اس کو بتانا ہے کہ تم نے علی گندابی کا واقعہ سنا ہے؟ علی گندابی کا واقعہ کیا ہے؟ اس بچے کو میں کیسے بتاؤں گی کہ تم کچھ بھی ہو آؤ تو صحیح اس ضرب پر۔ علی گندابی جو تھا وہ ایک خراب بندہ تھا اور مشروب یعنی شراب وغیرہ سب پیتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک ذاکر تھے اس محلے کے، وہ برابر والے گاؤں میں پڑھنے گئے تھے، جب رات میں واپس آئے تو دروازہ بند ہو گیا تھا، شہر کا جو باؤنڈری وال ہوتی ہے، تو انہوں نے دستک دی دروازے پر، تو یہ کھڑے ہوئے تھے اپنے پورے دوستوں کے ساتھ، پورا گروپ کھڑا ہوا تھا اور ظاہر ہے ہلا گلا چل رہا تھا ان کا، وہ پریشان ہو گئے کہ اب یہ تو اس کے ساتھ ٹاکرا پڑ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آغا حسن تم کہاں سے آ رہے ہو اتنی رات دیر سے؟ تو انہوں نے کہا علی آج یوم تاسوعہ ہے، مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ علی گندابی نے کہا کہ مجلس یوم تاسوعہ، آج 9 محرم ہے اور علی گندابی نے مجلس نہیں کی؟ تو کہا آغا حسن مجلس پڑھو۔ تو انہوں نے کہا کہ علی، اور ظاہر ماحول ایسا تھا، انہوں نے کہا علی مجلس کے لیے ممبر ہوتا ہے کہ کل امام بارگاہ وغیرہ میں آ جانا وہاں پڑھ دوں گا۔ کہا نہیں ابھی پڑھو۔ اب ظاہر وہ دوست بھی اس طرح کے تھے اور ماحول ایسا تھا، ظاہر بندہ بھی تھوڑا لڑائی جھگڑے والا تھا۔ تو انہوں نے کہا ممبر کہاں ہے؟ کہا میں بنتا ہوں، مجھ پہ بیٹھ جاؤ۔ اب وہ ہاتھ اور گھٹنے رکھ کے وہ بیٹھ گیا نیچے۔ اب علی جو آغا حسن تھے مجبوراً بیٹھے ہو، تو انہوں نے مولا عباس علیہ السلام کے لیے کچھ اشعار پڑھے۔ کہتے ہیں اشعار پڑھنے ہی تھے کہ مجھے لگا ممبر ہل رہا ہے میرا، میں ایک دم کھڑا ہو گیا، دیکھا زار زار رو رہا تھا، وہ تڑپ تڑپ کے رو رہا تھا صرف کچھ اشعار سے۔ خیر اس کے بعد میں گھر آ گیا، صبح ہوئی تو میں نے امام بارگاہ میں لوگوں سے کہا کہ رات کو نا میں نے علی گندابی میں کچھ
تغیر دیکھا ہے، کچھ چینج دیکھا ہے، آؤ اس کو جا کے بلا کے لاتے ہیں۔ حسین امام بارگاہ لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں جب ہم گئے اس کے گھر تو اس کی زوجہ نے دروازہ کھولا تو ہم نے کہا علی کہاں ہے؟ کہا رات ہی کربلا کے لیے روانہ ہو گیا۔ اور ان کے بارے میں ملتا ہے کہ پھر وہ کربلا سے نجف آئے اور آغا اصفہانی کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے نجف میں۔ ابھی جو علماء ہوتے ہیں نا، یہ چہرے کے نوٹ پہچان لیتے ہیں۔ بعض عارف علماء تو دیکھتے تھے علی گندابی پہ ایک توبہ کا نور ہے جو خدا نے ان کو عطا کیا۔ تو ایک دن وہ نماز پڑھا رہے تھے تو کسی عالم کے انتقال کی خبر آئی، تو انہوں نے کہا کہ حرم امیر المومنین میں قبر کھودی جائے۔ آپ کو پتہ ہے صحن میں امام علی علیہ السلام کے ہر ایک کو قبر کی جگہ نہیں ملتی، قبر جناب کھود دی گئی اور مغرب پڑی۔ پھر خبر آئی کہ جناب نہیں، وہ عالم زندہ ہوئے، ان کو سکتہ ہوا تھا اور وہ مرے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا آغا اصفہانی نے یا جو بھی عالم تھے اس زمانے میں کہا کہ نہیں، قبر بند نہیں کرنا، کوئی راز ہے اس میں، امیر المومنین کے حرم میں قبر بنی ہے، کوئی راز ہے اس میں، قبر ابھی بند نہیں کرنا۔ عشاء پڑھی، عشاء پڑھنے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ علی گندابی سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں۔ جب ہلایا معلوم ہوا اس دنیا سے جا چکے تھے۔ تو آقا نے حکم دیا جو عالم تھے، یہ قبر جو تھی نا اس کے لیے کھدوائی تھی مولا نے، کیونکہ ویسے تو جگہ نہیں ملتی، مگر مولا جب کسی کو اپنی تحویل میں لیتے ہیں تو پھر فرش سے عرش پر اٹھا دیتے ہیں۔ تو اگر میرا بچہ کوئی مایوس ہوگا، میری کوئی بہن مایوس ہوگی، تو میں اس کو کہوں گی در حسین پر آ جاؤ، امام حسین تمہیں قبول کر لیں گے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کشتی نجات ہے، اور اس کشتی کی رفتار بہت تیز ہے، اس کشتی کا ساحل بہت وسیع ہے۔ اور خود بھی جب میں پہنچوں گی اس در پہ تو میں مولا سے کہوں گی مولا مجھے ہمیشہ اپنے در پہ رکھیے گا قبولیت کے ساتھ، کیونکہ میرے پاس سوائے آپ کے کوئی آسرا نہیں۔ امام حسین ہاں عزیز، عشق امام حسین سے کہ جب ایک شخص آیا نا امام کے پاس تو امام نے اس سے پوچھا، غالباً 8ویں امام تھے، کہ تم کہاں تھے؟ کہا مولا کربلا گیا تھا۔ تو امام نے پوچھا یہ بتاؤ میں زیادہ عزیز ہوں یا امام حسین؟ تڑپ گیا، ایک دم گھبرا کے کہتا ہے مولا آپ میرے وقت کے امام ہیں، آپ پر میری جان نثار، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، مگر امام حسین کی بات الگ ہے۔ امام نے فرمایا ہم اہل بیت کے نزدیک امام حسین کی بات الگ ہے۔ آخر میں ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا واقعہ اور گفتگو میری تمام۔ فضیل کہتے ہیں کہ ایک دن میں چھٹے امام کی خدمت میں پہنچا تو امام علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا ہے فضیل کل رات کہاں تھے؟ میں نے عرض کیا کل رات ہمارے درمیان ایک شخص آیا جس نے کہا کہ اس نے محرم کا چاند دیکھ لیا ہے، چنانچہ آپ کے ایک محب اور دوست نے ایک یکم محرم کی مناسبت سے ایک مجلس منعقد کی، ہم وہاں آپ کے جد امام حسین اور ان کے اہل بیت پر آنے والی مصیبتوں کے غم میں نوحہ عزاداری کے لیے جمع ہوئے اور آپ اہل بیت کے مصائب پر گریہ کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا خدا تمہارے دل کو منور کرے، تمہیں وسعت قلب عطا فرمائے اور تمہارے اس نیک عمل اور اہل بیت نبی سے محبت و ولایت پر تمہیں اجر و ثواب عطا کرے۔ پھر آپ نے فرمایا اے فضیل جب تم مجلس عزا سے باہر نکلے تو کیا دروازے پر کسی سے تمہاری ٹکر نہیں ہوئی تھی؟ تو میں نے عرض کی جی ہاں میرے ماں باپ آپ پر قربان، دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص سے میری ٹکر ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا تم اسے پہچانتے تھے؟ میں نے عرض کی رات کا اندھیرا تھا اس لیے میں اسے پہچان نہ سکا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص میں خود تھا۔ تو میں نے عرض کی اللہ اکبر، پھر آپ صدر مجلس میں کیوں نہیں تشریف لائے؟ یعنی امام دروازے کے پاس بیٹھے تھے، آپ آگے کیوں نہیں آئے؟ آپ ہی اس غم کے اصل وارث ہیں اور ہم پر لازم ہے کہ آپ کو تعزیت پیش کریں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا میں مجلس میں داخل ہونا چاہتا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ صدر مجلس میں میرے جد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا موجود ہیں۔
اور وہ سب تمہارے ساتھ میرے جد امام حسین کے غم میں رو رہے ہیں، نوحہ اور عزاداری کر رہے ہیں۔ اور عزیز یہ فرش ادا بہت عظیم ہے، اب بہت عظیم ہستیاں آتی ہیں۔ تو چاہے میں فرش پر بیٹھنے والی ہوں، چاہے مجھے ممبر کی سعادت عطا کی گئی ہے، چاہے میں نوحہ زیارت حدیث کتاب کوئی بھی پڑھنے والی ہوں، بس آپ یہ دیکھ لیجئے آپ امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہیں، اور بس کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس فرش سے اٹھنے والا عاشق امام حسین، عاشق محمد و آل محمد، عاشق قرآن، عاشق خدا بن کر اٹھے۔ بس دعا کرتے ہیں انشاءاللہ کہ جو کچھ بھی سنا اور پڑھا خدا ہم سب کو عمل کی توفیق دے، کہ اب جو وقت ہم ذاکرات کی حیثیت سے لوگوں کا لیں گے، ظاہر اس کی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم وہ پیغام پہنچا سکیں امام حسین کا، کہ جس سے شہزادی خوش ہوں اور یہ خاندان اہل بیت ہم سے خوش ہوں، اس کے صدقے میں اللہ ہم سے راضی ہو انشاءاللہ۔ ظہور امام میں تاجیل کے لیے اور تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات۔